مبارک ہو، آپ میئر کراچی منتخب ہوئے ہیں. آپ گزشتہ دنوں ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ آپ فیئر اینڈ اسکوائر جیتیں گے، مگر جماعت اسلامی کا اعتراض ہے کہ 29 لوگ آئے نہیں. انہوں نے الیکشن کمیشن میں بھی آپ کے انتخاب کو کالعدم قرار دینے کا کہا ہے کہ جبری طور پر ایلیٹ فورس کے ذریعے 29 ممبران کے ایم سی کونسل کو اغوا کیا گیا جس طریقے سے آپ کو جتوایا گیا. دیکھیے شاہد، جن کو الزام لگانا ہوتا ہے وہ الزام لگاتے رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر یہ چیز شو ہوتی ہے کہ جماعت اسلامی شاید ابھی بھی صرف الزامات کی سیاست کرنا چاہتی ہے. یہ جو انہوں نے بات کی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے زور زبردستی کی، اگر ہمیں زور زبردستی کرنا ہوتی تو 3 اراکین کونسل جو کہ جیل میں تھے وہ تو ہماری کسٹڈی میں تھے. اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو پیش نہیں کرتے، یا اگر ہم چاہتے تو ان کو ٹارچر کرتے یا کوئی غیر قانونی چیز ان کے ساتھ کرتے تاکہ وہ ووٹ نہ دے پاتے. ہم ان تینوں افراد کو کونسل میں لے کر آئے. ان 3 افراد میں سے 2 افراد نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ووٹ دیا، جماعت اسلامی کو ووٹ دیا، اور فردوس شمیم نقوی صاحب جو ایک آنریبل ممبر تھے انہوں نے ڈکلائن کیا کہ وہ کونسل کی ممبرشپ نہیں لینا چاہیں گے. تو سب وہ اس لیے کہ فردوس شمیم نقوی صاحب نے موقف دیا اپنا کہ کیونکہ انہیں الیکشن کمیشن کے افسر نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ووٹ ڈالا تو آپ بطور ایم پی اے ڈی سیٹ ہو جائیں گے، تو وہ ایم پی اے رہنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے نہیں دیا. مگر ان کو تو پیش کرنے کے علاوہ آپ کے پاس آپشن نہیں تھا نا، تو جو نہیں کرنا تھا اس پر سوال اٹھ رہا ہے کہ 29 لوگ کہاں گم ہو گئے، کہاں چلے گئے؟ آج آپ رپورٹر کو کہہ رہے تھے کہ میری جیب میں تو نہیں ہے، مگر ہے کہاں وہ؟ شاہد میں کیسے کہہ سکتا ہوں وہ کہاں ہے؟ مجھے بتائیے نا کہ کوئی آ جائے سامنے. ابھی انہوں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کل ایک ویڈیو ٹویٹ کی کہ کسی کو اغوا کر لیا گیا. وہ بندہ خود ووٹ ڈالنے کے لیے جماعت اسلامی کے لیے آیا ہے. اگر ہمیں کسی کے ساتھ خدا نخواستہ کارروائی کرنا ہوتی تو ہم کارروائی تو اور لوگوں کے ساتھ بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم بحیثیت پولیٹیکل پارٹی ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتے. جو میں نے میڈیا کے تھرو سنا ہے، میرے پاس جو معلومات ہیں وہ معلومات یہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک بڑا میجر ڈسینٹ تھا جو جماعت اسلامی کے حق میں نہیں تھا، جو حافظ نعیم الرحمان صاحب کے حق میں نہیں تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں جماعت اسلامی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، اور شاید یہ وجہ بنی کہ ان لوگوں نے مگر مظفر صاحب، تحریک انصاف کی کراچی میں ساری سیاست ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہے. وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے اتنے خلاف ہو گئے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کا میئر بننے دے دیا، اور وہ غائب ہیں، سامنے بھی نہیں آ رہے ہیں. سامنے آ کے بھی بول دیتے، سامنے آ کے بھی نہیں بول رہے ہیں، غائب ہوئے ہیں. تو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی. نہیں شاہد، میں نے ٹی وی پہ بلکہ آپ کے ٹیلی ویژن چینل پہ ویڈیو دیکھی تھی. ویڈیو آ گئی ہے، وہ خود سامنے نہیں آ رہے ہیں. آج آ جاتے ہیں، وہ کہتے تھے ہم نے نہیں دینا ان کو ووٹ، وہ خود غائب ہوئے ہیں، بس ویڈیوز آ رہی ہیں. شاہد، آپ کا رپورٹر وہاں پر گیا تھا، آپ کا رپورٹر سے پوچھ سکتا ہے. میں تو ان سے کانٹیکٹ میں نہیں ہوں، اور میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے نا کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے اگر الیکٹورل پروسیس کو کمپرومائز کرانا ہے تو آپ اس طرح کی بات کر لیں. آپ شاہد میرے پریس کانفرنسز نکالے، میں 15 جنوری سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ. اس کے بعد مجھے دھاندلی ہوئی اور کی بات کریں گے. ان کا پرابلم یہ ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. مگر ان کی ایک اور بات میں وزن اس کا جواب دیجیے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک شخص جس نے پوری کیمپین کی ہو وہ پھر باقاعدہ طور پر بلدیاتی انتخابات لڑے، اس کی پوری کیمپین کرے، جیت جائے، اور اس کے بعد وہ پارٹی کی کہنے پر ووٹنگ دینے نہ آئے تو وہ ڈیفیکشن کلاس لگ جائے گا اس کے اوپر 2013 کے قانون کے تحت، اور وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. تو وہ کیوں کرے گا یہ سب چیزیں؟ 29 لوگ ایک ساتھ کیوں کریں گے یہ سب؟ اچھا، اس میں دو بڑی اہم چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈیفیکشن کلاز کس طرح لگے گا، اس کا پیرامیٹر کیا ہے، اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو پارلیمانی پارٹی بننی ہے وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کی ابھی تک پارلیمانی پارٹی بنی ہے یا نہیں بنی. تیسری چیز یہ دیکھیں، کوئی بھی بڑی سیاسی جماعت جو ہے نا وہ ووٹ اپنے لیے لیتی ہے، وہ عوام کے پاس جاتی ہے کہ بھائی مجھے الیکٹ کرو، میں میئر بنوں گا، اور میئر بننے کے بعد آپ کے مسائل حل کروں گا. وہ کبھی اپنا ووٹ کسی اور کی جھولی میں ڈالتی نہیں ہے، اسپیشلی اس سیاسی جماعت کو جس کو وہ اپنا حریف سمجھتی ہے. پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے اندر ایک چیز مشترک ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو کراچی کا جو سمجھ لیں اربنائز سیٹلڈ ایریا ہے، وہاں سے 2018 سے پہلے ایم کیو ایم ووٹ لے رہی تھی، 2018 میں پی ٹی آئی وہاں پر آ گئی، اور اب وہ ووٹ پی ٹی آئی کا شفٹ ہو کے اٹ ہیز گون ٹورڈ جماعت اسلامی. دے آر ڈائریکٹ اپوننٹس. اب آپ مجھے بتائیے، اگر میں کسی کا اپوننٹ ہوں، میں اس اپوننٹ کو کیوں اسٹرانگ کرنا چاہوں گا؟ میرے لیے پولیٹیکلی وہ سازگار نہیں ہو سکتا.
ایک تو یہ اور بات تو آپ ایک لوگوں اور کو اب جو تلوار دیکھیں، ایک تو جماعت اسلامی نے ایک آپ کا انتخاب الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا ہے، مگر ایک ترمیم جس کے نتیجے میں آپ میئر بنے ہیں، کیونکہ آپ نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، مگر ایک نان الیکٹڈ بھی میئر بن سکتا ہے، وہ مئی میں ترمیم کی گئی، انہوں نے اس ترمیم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، اگر وہ فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا تو آپ میئر نہیں رہیں گے، آپ کو ویسے بھی 6 ماہ میں، آپ نے کیوں نہیں الیکشن لڑ لیا تھا؟ شادب، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ وہی قانون لوگ اپنے حساب سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے الیکشن اس لیے نہیں لڑا کہ میں ایڈمنسٹریٹر کے عہدے پر فائز تھا، اور جو لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہے، حالانکہ میں نے بحیثیت ایڈمنسٹریٹر کوئی تنخواہ کوئی مراعات نہیں لی تھی KMC سے، لیکن اس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی عہدے پر ہیں تو 6 مہینے تک آپ اس آفس کو ہولڈ نہیں کر سکتے۔ تو میں اس لیے 15 جنوری کو جب الیکشن تھا تو میں اس وقت کوالیفائی نہیں کرتا تھا بیکاز آف دیٹ ڈسکوالیفیکیشن دیٹ از مینشن ان دی لاء۔ ایسا مگر اب اس سے مسئلہ یہ ہو گیا نا کہ پرسن اسپیسیفک لا بنا ہے، اس کو چیلنج کیا ہے، فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا، آپ میئر نہیں رہیں گے۔ شادب اگین ود گریٹسٹ ریسپیکٹ، دیکھیں چیزوں کو اتنے شارٹ ٹرم ویژن کے ساتھ نہیں دیکھنی چاہیے۔ پورے سندھ کے اندر 25 ایسے افراد ہیں جنہوں نے اس قانون سے فائدہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین یا وائس چیئرمین ایڈ کرائے، اور صرف پیپلز پارٹی کے نہیں، PTI کے بھی لوگ ہیں۔ کراچی شہر میں PTI کا صدر ٹاؤن سے جو چیئرمین منتخب ہوا ہے نا، وہ دیٹ از ہی از آلسو بینیفیشری آف دس لا، بٹ چونکہ نعیم الرحمان صاحب کو شاید ایک مرتبہ کا فوبیا ہو گیا، پیپلز پارٹی فوبیا ہو گیا، تو وہ صرف یہ بات کہتے 25 لوگ ہیں، 25 لوگ۔ اور مرزا صاحب آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ نے جتنے بھی پرومسز کیے ہیں، ظاہر ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن آپ سے بہت زیادہ ہے کہ آپ ڈیلیور کریں گے، تو فیلئر کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میری نہ صوبے میں حکومت نہیں تھی، میری وفاق میں حکومت نہیں تھی، مجھے تعاون نہیں ملتا تھا، میرے پاس اختیار نہیں تھا، کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا آپ کے پاس، اس لیے فیلئر ایک آپشن نہیں ہوگا آپ کے لیے؟ میں شاذیب برملا کو کہتا ہوں، میں کمیٹڈ ہوں، جو میں نے وعدہ کیا ہے، جو میری پارٹی نے اعلان کیا ہے اس کو فلفل کروں گا۔ لیکن میں ایک چیز بار بار کہنا چاہوں گا، دیکھیں ہم سب کو اپنے پولیٹیکل پروسیس کے اندر میچورٹی لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم قانونی فیصلوں کے اندر رکاوٹیں کریٹ کریں گے تو ہمیشہ گورننس امپیڈ ہوگی۔ میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ غیر یقینی کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ نہ اکانومی کے لیے اچھی ہوتی ہے، نہ پولیٹیکل سچویشن کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلوں، پازیٹیو کام کریں، کنسٹرکٹیو کام کریں، نیگیٹیوٹی کو ترک کریں اور اپنے شہر کی عوام کی خدمت کر سکیں، اور پھر عوام فیصلہ کرے گی۔ لیکن کراچی شہر کے اندر 25 ٹاؤن میں PTI بھی کچھ ٹاؤن جیتی ہے، جماعت اسلامی بھی جیتی ہے، پیپلز پارٹی بھی جیتی ہے۔ ہم تینوں سیاسی جماعتوں کو مکمل موقع حاصل ہوگا کہ ہم اپنے عوام کی خدمت کریں، مسائل حل کریں، اور پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو فوکس یہ کرنا چاہیے کہ جو کراچی میں لوگ بستے ہیں ان کی خدمت کریں، اور یک آواز ہو کے جو کراچی کے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں۔ میں اپنا کردار ادا کروں گا اور ہر پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کروں گا۔ میری پارٹی یہی چاہتی ہے، لیکن یہی بات جماعت اسلامی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وی آل نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر۔ کسی ایک شخص کی ذات کراچی سے بڑھ کر نہیں ہے، کسی ایک شخص کا میئر ہونا کراچی شہر کی عوام سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔